نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنیے، آقا فرماندے نے چل پوری تہجد پڑھن جوگا نہیں نا، پوری تہجد تے 2 نفل ہی پڑھ لیا۔ صحیح بخاری دی روایت، کنے نفل؟ 2 نفل پڑھ لیا۔ حضرت سلیمان دی ماں جڑی سی نا، حضرت سلیمان علیہ السلام دی ماں، انہیں وصیت کی تھی، فرمایا پتر سلیمان لا تکثر النوم، ساری رات ستا نہ رہا کر۔ نبی سلیمان دی ماں کہہ رہی ہے میرے اب پترا ساری رات سویا نہ کر، فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ تَتْرُكُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيرًا، جڑے کہ ساری رات سو رہندے نے ایک قیامت دے دن لوگ لٹے جان گے۔ ہائے جڑے ساری رات سو رہندے نے قیامت نو لٹے جان گے، بڑے تھوڑے لوگ ہون گے جڑے قیامت نو تہجد پڑھن والے ہون گے۔ لیکن آقا دی حدیث سن لو، صحیح بخاری دی روایت ہے، آقا فرماندے نے تیرے کو چل 11 نفل نہیں پڑھے جاندے، 11 رکعتاں نہیں تے 2 رکعتاں ہی اٹھ کے پڑھ لے تے دعا دے اندر 11 آیتاں پڑھ لے قرآن دیاں، پہلی چ سورہ فلق پڑھ لے، دوسری چ سورہ ناس پڑھ لے، 11 آیتاں نے 2 رکعتاں پڑھ لے، قیامت دا دن ہوئے گا یہ 2 نفل پڑھن والا قیامت نو آئے گا، رب نو تہجد گزاراں وچوں اٹھان گے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم۔ آئیے جڑا بندہ تہجد پڑھدا ہے، تہجد دے فائدے کی نے؟ آقا فرماندے نے فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ، جڑا تہجد پڑھدا ہے، تہجد پڑھنا نیک لوکاں دی عادت ہے۔ جڑا تہجد پڑھدا ہے، پہلی تہجد دی نشانی اور فائدہ، تہجد پڑھنا کنا لوکاں دی علامت ہے؟ نیک لوکاں دی علامت ہے۔ نیک لوگ تہجد پڑھ دے۔ ایک گل فرمایا قربتن الی ربکم، جدوں تسی تہجد پڑھو گے اللہ دا قرب مل جائے گا۔ پھر ایک وقت آؤندا ہے بندہ تہجد پڑھدا رہندا ہے، ایک وقت آؤندا ہے کہ بندہ ذہن چ گمان کردا ہے کہ اللہ میرا کام ہو جائے، او دے گمان نو ہی اللہ پورا کر دیندے۔ میں آزمائی گل کر گمان نو اللہ پورا کردا ہے، گمان نو ایتھے گمان اٹھدا ہے تیرا آپ پورا کر۔ بندہ تہجد پڑھدا ہے، اللہ نے پھر میں اپنے بندے دے ہاتھ بن جانا، اکھاں بن جانا، کان بن جانا۔ سبحان اللہ، رب کہہ رہے ہیں کہ جڑا تہجد پڑھدا ہے میں اودیاں اکھاں بن جانا، جیڑی اکھ دے ول اٹھ دیے میں اکھ پھوڑ دینا، جیڑی زبان دے ول چل دیے میں زبان کٹ دینا۔ میں اپنے یاراں دے خلاف کسے دی بات برداشت کردا نہیں۔ دلی دی نالی نا ایک ولی صاف پیا کرے، نالی رہنی تے کولوں دی ایک کنجری گزری تو دے تے چھٹے پہ گئے، کنجری دا یار پیچھے آنڈیا سی، انہیں آن کے ولی دے منہ تے چنڈ مار دیتی۔ انہوں نے کہا تینوں نظر نہیں آتا؟ وہ تھوڑا جا کے گیا، ٹھیڈا لگا، ڈگا ہوتا بل پاڑ گیا۔ تے کنجریاں دے ایمان تے ویدے ہوندے نے۔ کنجری آن کے آندی ہے بابا جی تسا میرے یار نو ماریا۔ بابا آندا جا بی بی کام کر، ساڈا اے کام نہیں۔ کئی نہیں آندے اے ادھر انگل کرو، بابے دی انگل ہی لا دیندے نے۔ فلانے ہے قبر دے اوتے ٹالیے مسواک کٹو، بابے دی لات ہی توڑ دیندے نے۔ میں ہاں تے سانگلے پوری ٹالی پٹی ہے، سانو بابے نے کچھ نہیں آ گیا۔ کیوں جی آئی صاحب؟ سانو تے بابے نے لاکھ روپیہ بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تہاڈی مہربانی تو میرا بھار ہولا کیتا۔ وہ ٹالی دا مٹ اجے بھی پیا سانگلے ہلدی مرکزی مسجد دیکھو۔ جیڑا بندہ کنجری پھر آگے بابا جی تسا میرے یار نو ماریا، تے بابا آندا بی بی سن دھیان نالی دے چھٹے میرے کو تیرے تے پہ گئے، تیرے یار نو غصہ آیا، انہیں تیرے تو چڑھ کے مینوں ماریا، تے میرے یار نو عرشاں تے غصہ آ گیا، انہیں میرے تو چڑھ کے تیرے یار نو ماریا۔
جیڑا نوافل پڑھدا ہے سرگی دے ٹائم تہجد پڑھدا ہے اللہ دا قرب مل جاندا ہے۔ تیسری گل تیسرا فائدہ تہجد دا کی ہے؟ فرمایا مکفر للسیئات، فرمایا جڑی تہجد گناہاں نو مٹا دیندی ہے، گناہاں نو نامہ اعمال چوں صاف کر دیندی ہے۔ والنہات للآثام، تے جڑی تہجد گناہاں تو روک کے رکھ دی ہے۔ یہ چوتھا فائدہ ہے تہجد پڑھن والے بندے نو اللہ تہجد دی نماز گناہاں دے نیڑے نہیں آن دیندی۔ سبحان اللہ۔ تے پنجواں فائدہ کی ہے؟ فرمایا مقربۃ للآداء فی الجسد، تہجد پڑھن دا فائدہ ہے اللہ بیماریاں کولوں اے دے جسم نو پاک کر دیندے نے، بیماریاں دی شفا جے دے اندر۔ دنیا دیا دعاواں بھی کھانیاں چاہیے نے، میں دا منکر نہیں۔ نبی ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تے رجوع کدھر کیتا؟ 18 سال بیمار رہے، ایک روایت چاہتا جے 70 سال بیمار رہے، 70 سال علی روایت بھی ہے، لیکن کدھر؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو اللہ نے کو جواب کی دیتا ہے اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، میرے ایوب زمین تے پیر مار۔ اللہ پیر تے روز ہی مارنا، فرمایا جی میرے کہن تے مارنا۔ پانی دا چشمہ نکلیا، بولو نکلیا کہ نہیں؟ فرمایا چشمے چ پانی پی لے، اندرونی بیماریاں دور ہے تے نالا بیرونی بھی دور۔ پتہ ہے لگیا کہ دعا جڑی ہے لینی چاہیے، یہ نہیں کہ بندہ تہجد پڑھی جائے تاکہ ان بس شفا مل جائے۔ شفا ملے گی۔ آقا فرماتے ہیں تہجد دی نماز پڑھن والا بندہ آدھی بیمار نہیں ہوئے گا، ہمیشہ دا بیمار نہیں ہوئے گا۔ سب تو وڈی بیماری گناہاں دی، اللہ گناہاں دی بیماری تو دور رکھے گا، چھوٹی بیماری جے۔ آگے آئیے جگہ دے پیر فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ شرف المؤمن فی القیام اللیل، جیڑا مومن ہے او دی یہ صفت ہے، جان لو مومن دی صفت ہے، اور رات نو قیام کردا ہے۔ رات نو کی کردا ہے؟ قیام کردا ہے۔ تے اگے 7ویں جیڑی ہے تہجد دا فائدہ، جیڑا بندہ تہجد پڑھدا ہے اللہ انہوں دنیا تے آخرت چ عزت عطا کر دیندے نے، تے جیڑا مومن تہجد پڑھدا ہے اللہ انہوں آخرت چ عزت بھی دین گے، تہجد دی وجہ تو دنیا چ عزت بھی دین گے۔ تہجد عزت دا سبب بنے گی دنیا تے آخرت دے اندر۔ کیویں؟ تہجد پڑھنے والے لوگ آؤں گے جنہیں رات دے روندو نے رات نو اٹھ کے قیام کرتے رہے، اللہ انہوں نے کہے گا جاؤ میری جنت کے دروازے کھلے نے، میری جنت داخل ہو جاؤ، رات دے روندو آج تھوڑے کو میں حساب لینا ہی نہیں۔ سبحان سبحان۔ اگر قیام دا ثواب رمضان چے تے عام دنہ چے نہیں، بولیے کی ہویا جو ہے نا؟ تے اللہ دے بندے کون نے؟ والذین یبیتون لربہم، جڑے اللہ دے بندے نے انہاں دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں دکھا کے نہیں لنگدیاں، کلباں چ نہیں لنگدیاں، بدکاری کردیاں نہیں لنگدیاں، شراباں پی کے نہیں لنگدیاں، عرساں تے میلیاں چ نہیں لنگدیاں، موسیقی دی محفل چ نہیں لنگدیاں۔ ہائے ہائے ہائے، قبراں دے اوتے پنگا کوٹ کے نہیں لنگدیاں، انہیں راتاں لنگدیاں نے رب کے رکوع کر کر کے سجدے کر کر کے۔ جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے قرآن اس نو ولی آکھدا اے۔ ولی او نہیں ہندا جو توبہ بجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے، مرزا تے صاحبہ جنوں حال پاوے،
ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دے نے ولی نہیں بدماش جگ دے نے ولی او نہیں ہوندا جو پنگا کٹاوے نشا پی کے دھر دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا نہ پاوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا یہ اللہ والے دیاں صفتاں نے کہ وہ عام دناں وچ بھی جاگ دے نے عبادت کر دے نے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کتاب التہجد صحیح البخاری ہے وہ بڑی کمال دی گل کر دے نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے وفینا رسول اللہ صلی اللہ یتلو کتابہ اذن شک معروف من الفجر شاطئ ارال الہدا بعد الاما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہی اذ استسقالت بالمشرقی نل مزاج یہ عبداللہ بن ارواحہ دا شعر ہے عربی دے اندر تے کتاب التہجد چ امام بخاری نے صحیح بخاری چ نقل کیتا ہے ترجمہ سن لو عبداللہ بن ارواحہ آندے نے جدوں دی صبح دیاں کرنا اٹھیاں نے نا جدوں سورج طلوع ہوندا ہے تے اسی اپنے نبی نو قرآن پڑھ دے ہی پانے قرآن پڑھ دے ہی نبی نو پایا جدوں بھی سورج طلوع سورج دیاں کرنا آئیاں نے اساں ویکھیا اللہ دے رسول قرآن پڑھ رہے نے تے فرماندے نے ارال الہدا بعد الاما اسی اندیسا اسی بالکل اندیسا سانو راہ ہدایت دی راہ وکھائی ہے تے آمینہ دے لال محمد نے وکھائی ہے تے حضرت عبداللہ بن رواحہ دے نے جدوں مشرکاں دے اتے نیند بھاری ہوندی ہے جدوں مشرک ستے ہوندے نے تے ساڈا نبی بستر تے ہوندا نہیں بلکہ مصلی تے ہوندا مشرک ستے نے آسا اپنے نبی نو مصلی تے پایا مراد کی ہے فتحجد به نافلۃ عسى ان يبعثك مقاما محمودا میرے محبوبہ تہجد دی نماز تسی پڑھو قیامت کے دن انشاءاللہ مقام محمود میں عطا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تہجد دی نماز تے فوائد سن لے جے رمضان تے قیام دا ثواب من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تے عام دنہ دا بھی ثواب ہوئی عام دنہ چ بھی رب سندا ہے نمبر 3 رمضان تے دعا کرنے ہن کیوں نہیں کردے بول دے اور رمضان چ افطاری دے ٹائم سری دے ٹائم دعاواں کردے سو ہن کیوں نہیں کردے رب وہ نہیں بولو سندا نہیں بولو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون اللہ نے جدوں بھی سوال کر دے نے میرے بندے میرے بارے چ محبوبہ انہاں نو کہہ دے میں قریب ہاں اللہ کنا کو فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید تھوڑی شارک تو بھی نیڑے ہیں تے دعا عبادت ہے دعا عبادت دا میکھے بندہ دعا کردا ہے دنیا چ نہیں ہودا صلہ ملیا تے اللہ آخرت نو دین گے دعا کردا ہے دعا دی وجہ تو ہون والی مصیبت پریشانی نو اللہ ٹال دیندے نے اور رمضان چ منگدے سو ہن کیوں نہیں منگدے
تے رمضان چ قرآن پڑھتے سو ہن کیوں نہیں پڑھتے؟ ہن قرآن پڑھن دا اجر کوئی نہیں، بولتے نہیں یار ہے اجر، تو پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان چ مہینے قرآن پڑھ چھڑے، رمضان گزر گیا قرآن پڑھنا بند۔ رمضان چ قرآن کی تلاوت کرنا سے ہن کیوں نہیں کرتا؟ رمضان کے اندر خرچ کرنا سے ہن کیوں نہیں کرتا؟ ہن رب نہیں، ہن اجر نہیں لبنا، ہن پیسے دے گا ہن اجر نہیں لبنا۔ جدن کا ساڈا رمضان گزریا ساری مسجد کا چندہ بھی 16,000 ہو گیا، بولتے نہیں۔ جب رمضان تو پہلے 40,000 35,000 تے ہن 16,000 یا 18,000 یا 20,000 18,000 بس کی ہن ثواب نہیں لبدا؟ رمضان چ صدقات و خیرات کرنا ہے، رمضان چ خرچ کرنا ہے تے پورا سال غریباں نوں پوچھدا ہی نہیں۔ اللہ نے عام دن جس طرح ایک دانہ سٹنا ہے، ایک دانے دا ایک سٹا بنتا ہے، ایک سٹے چ کنیاں نے 100 دانہ تے 100 جڑا ہے وہ 700 گنا تک پہنچ جائے، تے ایک نیکی کرے گا 700 گنا تک پہنچے، تے ہن بھی خرچ کرو گے اجر اُنہ ہی لبنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے قیامت نوں دا پیسہ اللہ دی عدالت دے اندر کی بنے گا؟ چھتری بنے گا، چھتری۔ اس طرح جڑا پیسہ خرچ کیتا چھتری بن کے اوتے آ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جدھر جدھر ٹریا جائے گا وہ چھتری دے نال نال ہی جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ رمضان چ خرچ کرے گا تو رمضان چ چھتری بنے گی، اگے پیچھے کرے گا نہیں بنے گی، یہ کدے نہیں آیا۔ یہ چھتری ادو بننی ہے جب سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، بالکل نیڑے۔ ہن سورج کتنا 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، تو تفش دا عالم دیکھو کتنا ہے۔ جب سوا نیزے تے آ جائے پھر کتنا ہوئے گا؟ ادو سایہ ایک ہی ہونا ہے اللہ دے عرش دا، یا دوجا سایہ نبی پاک نے فرمایا جڑا مال اللہ دے راہ دو گے وہ چھتری بنے گا۔ رمضان چ خرچ کر دیو ہن کیوں نہیں؟ اگے آئیے آخری بات سن لو، ٹائم ختم ہو گیا۔ رمضان کے اندر اسی دن رات ایک دوسرے دیا دعوتاں کیتیاں نے، ہن کیوں نہیں کرتے؟ بول دے نہیں بھئی افطاری میرے حل کرنی ہے، سری میرے حل کرنی ہے، افطاری میرے کو کرنی ہے، تو ہن کیوں نہیں کرتے؟ ہن دعوتاں کیوں نہیں کرتے؟ بولو ہن ذرا۔ افشو السلام اتیم الطعام، آقا جو مدینے آئے نا تو پہلا کی آپ نے واز کیتا سی، افشو السلام اتیم الطعام وصل الارحام صلو باللیل والناس نعام، سلام عام کر دیو، ایک دوسرے دیا دعوتاں کریا کرو، ایک دوسرے دعوتاں کریا کرو۔ دمبے کو کیوں بھائی ریاض دمبے پکا کے دعوتاں کریا کرو، بندے بہتے آ جان پانی پا دیا کرو۔ پھر پانی پا لیا کرو، مہمان جو بہتے آ گئے۔ فرمایا ایک دوسرے دیا دعوتاں کرو، رمضان چ دعوتاں کر دے ہو، افطاریاں کراندے ہو، قسم قسم دیا نعمتاں لے آگے رکھ دے ہو، عام دنوں چ کیوں نہیں؟ اس واسطے میرے بھائیو میں بات کرنا چاہنا، رمضان کے اندر استغفار کرتا رہا ہے، استغفر اللہ واتوب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تے اینا دنوں چ واعف عنا کیوں نہیں آندا؟ اینا دنوں چ کیوں نہیں معافی منگدا؟ اینا دنوں چ استغفار کیوں نہیں کردا؟ آئیے ذرا غور کیجئے نا، رمضان کے اندر روزے دی حالت مسلمان غیبت نہیں کردا، چغلی نہیں کردا، گالی نہیں کردا، کسی نو مندا نہیں بولدا، تے اینا دنوں چ غیبتاں کیوں کرنا؟ بولو چغلیاں کیوں کر دے ہو، گالاں کیوں کر دے ہو؟ اور رمضان چ ہمدردی کرنا، اینا دنوں چ ہمدردی کیوں نہیں کردا؟ اینا دنوں چ بھی کسی مسلمان بھائی دا جا کے پتہ لے گا نا، آقا فرماتے نے سویرے جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ تیرے واسطے بخشش کی دعا کرے گا، تجھے رات نو جائے گا صبح تک کرے گا۔ بات کی خلاصہ کی ہے کہ زندگی رمضان جیسی بنا لو، تو جدو رمضان دی آخری رات ہوندی ہے، سویرے عید دا دن ہوندا ہے، اللہ کے اندر میرے فرشتے ہو، میرے بندیاں نے پورا مہینہ بھی مزدوری کیتی ہے، دسو ہن کی کرا؟ اللہ جی ہن تھانوں پتہ ہے
انہاں مزدوراں دی مزدوری دا اجر تے اللہ دینا چاہیے نا. فرمایا پھر تسی گواہ بن جاؤ انی قد غفرت لکم، میں سارے نو اج معاف کر چھڑیا. پورا مہینہ تو اے اعمال کیتے، عید دے دن اللہ نے کہا جا تینوں معاف کر چھڑیا ہے، تھوڑی خوشی جے. بندہ دنیا تو جاندا ہے تے آواز آوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. زندگی رمضان جیسی تے موت عید جیسی. میرے نال اج وعدہ کر کے جاؤ کہ رمضان چ نمازاں پڑھیاں نے ہن وی ہاتھ چوک کے وعدہ کرو انشاءاللہ. صدقات ہن وی کرنے نے، ادوں وی کیتے نے، دعا ادوں وی کیتی ہے ہن وی. کئی بھابی بڑے ڈاڈے نے جی فرضاں تو بعد کو نہیں دعا کتے بھی آئی اجتماعی طور تے ٹھیک ہے نہیں آئی بھائی میں کہتا کہیں نہ آئی. لیکن صحابی نے جدوں بھی نبی پاک نو کہا نا اللہ رسول دعا کرو، نبی نے اسی ٹائم بھی دعا کی تھی. دسو ساڈے کئی ساتھی بیچارے رکے بھیجتے ہیں، کئی میری ماواں بہناں رکے بھیجتے ہیں دعا کر دیا جے اولاد کوئی نہیں، دعا کردا ہے فلانا بیمار ہے، دعا کردا ہے فلانا دنیا تو ٹر گیا. دعا کرنی چاہیے تے جے اسی فرضاں تو بعد ہی منگدے اسرا بھی منگنوں گئے ہیں ائی اسرا بھی نہیں جے منگدے. کنے کو بندے ہو جڑے پنجاں نمازاں دے وچ دعا کرنے ہیں. میرے بھائیو دعا کریا کرو. اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، جڑا اللہ کو منگنا چھڑ دیندا ہے نا اللہ اودے تے ناراض ہو جائے. بندے کو منگو گے نا بار بار وہ ناراض ہوئے گا. تو ہن ٹھیکہ ہی چک لیا میں ہی تینوں نظر آؤنا ہور در بھی لب لے. اللہ میرے بندے کو بار بار منگے گا ناراض ہو جائے گا. میرے کو نہیں منگے گا میں تا ناراض ہوواں گا. جدوں بار بار منگنا میں آسمان تے تیرے تے راضی ہونا. بے میرا بندہ میرے کو منگن دے. اس واسطے میرے بھائیو جدوں مومن کی زندگی ہونی ہی رمضان جیسی چاہیے. جدو رمضان جیسی زندگی گزارو گے نا تو پھر موت جدو آئے گی تو فرشتہ کیا آکھے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندے تو رمضان جیسی زندگی گزار کے آئے ہیں، ہن تیری موت ہی جیسی ہے. جا ادھروں روح نکل گئی ہے ادھروں میری جنت چ داخل ہو جا. آخر دعوانا الحمدللہ. یہ کاروبار نہ ہون دے برابر ہے ٹھیک نہیں. دوسرا یوں لگتا ہے کسی نے کچھ کیتا ہے کوئی وظیفہ بتا دے. وظیفہ میں دسیا سی 5 تسبیحاں میں دسیاں سن وہ دنیا دی ہر بیماری دا علاج. پہلی دسی سی 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیم جڑا نماز سے پڑھی جا اگر وہ پورا نہیں پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ نہیں پڑھ لو پھر بھی گزارا ہو جائے گا. تو دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ بس یہ نہیں. تیسرا استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 دفعہ یہ نہیں. چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ. پنجواں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ. یہ 4 کلمے پڑھنے نے. جس طرح یہ 5 تسبیحاں فجر تو بعد 5 مغرب تو بعد کڈو دنیا دا کوئی کام رہ گیا جے منو پھڑ لیا میں تھوڑے کول ہی نار جوں